वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपनी तकरीर में कोई एक जिम्मेदारी मेरे साथ सौंपी तो मैं वो कर दूँ इंशाअल्लाह ताला। मैं सबसे पहले रंगदेव साहब आपसे गुजारिश है, वो आज की तकरीब है, मैं उसके मुकर्रर ने पहले भी कही बात कि आज मकबूल भट्ट की रूह भी जो है वो इस वक्त सुकून में होगी कि उसका पैगाम जो है वो चला जाए। मैं अपनी यहाँ एक और हमारी सिस्टर बैठी हैं, मैं उनका भी मशहूर हूँ, शी इज़ अमेरिकन और मुस्लिम कन्वर्ट हुई हैं, लेकिन उनका इस तकरीब में लॉन्ग आइलैंड से आना तो उनकी कश्मीर से मोहब्बत का इजहार है। और उनसे हमारा, मैं उनके नेबर में था तो उनकी मोहब्बत कश्मीर के साथ ऐसे जुड़ी कि यासीन साहब जब आए हुए थे तो मेरे पास क्या पसीज थे तो उन्होंने जो है वो करीब से देखा, समझा होता है। तो एमी आई like to invite you if you want to speak something, so because we want to thank you, you are coming all the way from so I am very thankful to you for coming. So इनको ज़रा इस्तेमाल कर लीजिए। Assalamu alaikum. I just want to say thank you for inviting me to this event, Uncle, and always support for Kashmir. And I just want to say that I'm really happy that I was able to see them. I haven't seen them in a long time. And when I first visited Kashmir, I felt the love of the people there in 1995, and Kashmir is in my heart. So I support this cause. With my husband was here to also speak today. Unfortunately, he's in Lahore right now. But he also would love to be here. Unfortunately, he couldn't be. But thank you, Uncle, for having me here today. Thank you. And I wish you guys all a wonderful Ramadan. And I hope you all ready for Ramadan. Thank you. Thank you. दूसरा जो है एक और यहाँ हमारे दरमियान में एक हमारी बहन मौजूद है, मेरी रिश्ते में मेरी कज़न है, लेकिन उनका इस तकरीब में आना एक कनेक्शन है। जैसे बकी साहब ने भी उसकी तरफ इशारा किया। असगर मलिक साहब हमारे कोटी से होते हैं, वो मकबूल भट्ट शहीद के बहुत ही करीबी दोस्तों में से थे और उनके साथ भी शहीद कश्मीर मकबूल भट्ट का एक ताल्लुक़ और ख़त किताबत भी रही। और उनके बड़े भाई थे हाजी सरवर साहब, तो वो जो है वो हिंदुस्तान गए और भट्ट साहब से जेल में उनसे मुलाकात हुई। और वो असगर मलिक साहब जब गए हैं श्रीनगर कुछ 4-5 साल पहले, उनका फौत होने से पहले, तो एक तस्वीर वायरल हुई काफ़ी इंडियन प्रेस में कि वो मकबूल भट्ट साहब की खाली कब्र पे बैठे हैं और वो जज्बात में आ गए और रोना शुरू कर दिया। तो वो जो फ़ोटो है वो पूरे हिंदुस्तान के प्रेस में छपे। तो मैं कहूँगा नीलम अस्कर ज़रा 2 मिनट आप आएँ, नीलम अस्कर, तो ताकि हमारी तरफ से उनको भी एक एप्रिसिएशन मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इंतज़ामिया की शुक्रगुज़ार हूँ और ख़ास तौर पर राजा मुज़फ़्फ़र साहब की कि जिन्होंने मुझे यहाँ स्टेज पे आने की दावत दी है। मुझे याद है कि जब भट्ट साहब का एक आखिरी खत तिहाड़ जेल से मलिक साहब की तरफ आया था, खत के मुझे याद नहीं है, लेकिन एक शेर मुझे ज़रूर याद है उनका। हमें मालूम है कि हम हैं चिराग़ आख़िर शब, हमें मालूम है कि हम हैं चिराग़ आख़िर शब, हमारे बाद अंधेरा नहीं उजाला है। तो आज यहाँ पे अपने सब भाइयों को, सब बहनों को और ख़ास तौर पे कितनी थकावट है आपको ऑलरेडी, और मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, लेकिन मैंने कुछ पॉइंट्स मेरे जान का ऐसा लगा कि हमारी मैं आपको रेफर है। उन्होंने रास्ते में कुछ ऐसी गुफ्तगू की किस्म का कोई मामला के साथ दोहराने का रखे, तो तकरीब तक पहुँचते मेरे ख्याल बदल गए और मैंने अपने मुताद छोड़ के तो उनकी कोशिश में गुफ्तगू की। इसी तरह आज का शोर में था, तो आज कासिम खोकर साहब उनके साथ गुफ्तगू में कुछ ऐसी बात है
اور تقریر کے حوالے سے یہاں پر جو دیکھا ہے ماحول جو آپ لوگوں نے اس کے نتیجے میں بھی میں نے بڑے بڑے کتاب جو ہے وہ انہیں مختصر کروں گا کیونکہ میں نے پھر پہلے کہا کہ ابھی ضرورت نہیں ہو اور چاہوں گا کہ آپ کی اس ساری جو محنت ہے اس کے اندر سے کوئی پیغام بھی ہے اور جو مجھ سے کہا گیا اس کا بھی اسی میں کوئی جواب جو ہے وہ چلا جانا چاہیے تاکہ ہم ہی ہیں جنہوں نے اپنا اگلا لایا بھی کہتے ہیں. یہاں پہ بچوں نے یہ جو سب سے بڑا امپورٹنٹ ہوا ہے جو میرے لیے جس سے میں متاثر ہوا اور ہر ایک نے اقرار کیا ہے اس بات کا کہ بچوں نے جو جہاں آ کے گفتگو کی یہ میں سمجھتا ہوں منتظمین کو میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں اور میں ان کے ساتھ صرف بات شروع کرنے سے پہلے ان کے ساتھ اگر وہ یہاں موجود ہیں تو ان سے بھی کہوں گا کہ آئی گریٹلی appreciate your resolute spirit and dedication in paying tribute to Makbul Butt. Your efforts shine a light on the importance of culture and historical reputation of your country. Thank you for your commitment and perseverance. I suggest 3 steps forward. یہ بہت ضروری ہے جو ہمارے یہاں کے بچے پڑھ رہے ہیں اگر وہ کچھ تو اشارہ ہوا لیکن میں اس کو 3 اسٹیپس اس کے لیے میں وہ کر رہا ہوں سجیسٹ ریز اویئرنیس شیئر دا رچ کلچر اینڈ ہسٹری آف کشمیر تھرو ایونٹس اینڈ سوشل میڈیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی ہماری پہچان بحثیت کشمیری نہیں ہوئی ہے جس کا بھی کسی نے بار بار یہ کہا کہ ہم کون ہیں کشمیر میں. یہ ہمارے یہاں امریکہ میں ہوں برطانیہ میں تو پھر بھی لوگوں نے کوشش کر کے اپنی ایک الگ شناخت بنوا لی لیکن امریکہ ہے یا اور جگہ پہ تو ہمارا اور خود یہ ہماری ایک بیسک قوم پہچان نہیں بنی ہے. ہمیں یہاں پہ لوگ بیسک کشمیری نہیں جانتے اور اب کسی بھی قوم کے اظہار کے لیے کچھ چیزیں ہوتی ہیں کرنے کی پتہ لگے تو ہم ڈفرینٹ نظر آئے انڈیا اور پاکستان کے لوگوں سے. وہ ہمارا کھانا ہے وہ ہمارا رسم و رواج ہیں پہننے کے ہیں اور ساری چیزیں ہیں اور پھر اس میں بھی ایک بات کا وہ ہے ایڈوکیسی. ایڈوکیٹ انگیج ود پالیسی میکر اینڈ پارٹیسپیٹ ان پیسفل ڈیمانسٹریشن. اور تیسرا اسٹیپ میں بہت بریف کر رہا ہوں سپورٹ ہیومینیٹیرین ایفرٹ volunteer with organization providing aid to Kashmir. Your effort make a significant difference. Keep up the great work. جو بچوں سے میری بات ہے. اب آتا ہوں میں اصل معاملے کی طرف آج کی مجلس کے حوالے سے. میں عموماً چونکہ میرے بارے میں اکثر دوستوں کو تو علم ہے لیکن کچھ کو علم نہیں بھی ہے. بٹ صاحب کے ساتھ میرا ایک تعلق جو ہے وہ کچھ اس نوعیت کا ہے کہ طویل رفاقت بھی ہے نوعیت کا ہے کہ اکثر لوگوں کو پتہ کہ میں جب ان کا خط پڑھتا ہوں کہ ان کے خطوط سے میں اپنے بات پہ قابو نہیں رکھ سکتا اور مطلب تو اسی کمزوری کو بات کریں قاسم صاحب نے کہا کہ آپ خط میں سے کچھ مندرجات میسج کی شکل ہے وہ جو ہے وہ آپ پڑھ لیں بجائے اس کے کہ میں پورا خط پڑھوں. میں جب یہ بات کرتا ہوں سارے بات کہتے ہیں کہ مقبول بٹ کی تحریر ہو انٹرویو ہے ان کی اپنی زبان سے ان کی لکھی ہوئی چیز ہے وہ ایک درس حریت ہے. میں آپ کو آنے سے بتاؤں آپ کی اتنا بھی پالیں آپ میں 4 5 6 ان کے پیراگراف ان کے خط ایک خط سے نکال کے سن رہا آپ اس کو ایک ایک لفظ کا پوسٹ مارٹم کریں تو آپ کو اندازہ آ جائے گا کہ وہ بندہ کس لیول کا تھا وہ وقت کا وقت تھا. مثلاً وہ ایک جگہ لکھتے ہیں مجھے وہ لکھتے ہیں اگست 1983 کے خط میں یہ حقیقت کبھی بھی نظر انداز نہیں کرنی چاہیے کہ جس منزل کی طرف ہمارا یہ مختصر سا کارواں زیادہ پیما ہے اس کی حصول جابی اثار و قربانی کی اعلیٰ عرفہ روایتوں کی متقاضی ہے. دوسری بات اسی خط میں لکھتے ہیں حق و باطل کی اس کشمکش میں جس میں ہم نے خود کو کامل شعور و تدبر کے ساتھ آرا کر رکھا ہے جانوں کا نذرانہ پیش کرنا کوئی بڑی بات نہیں. لہلائے آزادی کے لیے مجروں کا جنون اتنا ہی ضروری ہے جتنا حفظ جاں کے لیے گردشیں ہوں. اور یہ وہ الفاظ لکھ رہے ہیں کہ وہ جیل کی پھانسی کی کوٹڑی کے اندر ہے.
اور وہ مجھے یہ درس دے رہے ہیں تو میں اس لیے بہت مقروض نہیں کرتا. وہ پھر ایک جگہ لکھتے ہیں کہ انسانیت کو بھسم کرنے والے ظلم و جبر کے انگاروں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے آتش نمرود میں بے خطر کودنے کی ضرورت ہمیشہ رہی ہے اور ہمیشہ رہے گی. بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ سلیب کو بوسہ دیے بغیر انجیل آگاہی کے اگراہ لے پائیں. اب آپ ذرا اس کے اندر جا کے پھر کیسے اپنے بارہ وہ لوگ یہ خلاصہ ہے جو تقریر کی سردار انور صاحب نے ترکی گیلانی صاحب نے صاحب نے اس کا خلاصہ وہ لوگ جو سچائی اور شرف انسانی کا شعور رکھنے کے باوجود زیادہ حق میں پیش آنے والی صعوبتوں اور آزمائشوں سے گھبرا جاتے ہیں، جن کے قدم اس رائے عمل میں ڈگمگا جاتے ہیں، دراصل اس لگن اور عشق کی رسوائی کا سامان فراہم کرتے ہیں جس کے وہ بظاہر مدعی ہوتے ہیں. ایسے ہی لوگوں کو خدا کی کتاب میں مغضوب علیہ الضالین کے نام سے یاد کریں. دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہم میں سے کسی کو انسانوں کے اس گروہ میں شامل کرے. پھر لکھتے ہیں کہ حق شناسی اور خدا پرستی کا دعویٰ رکھنے والوں کے لیے بہترین زندگی وہ ہے جو سچائی کا شعور حاصل کرنے اور اس شعور کی روشنی میں انفرادی اور اجتماعی زندگی کی تدین و آرائش میں صرف ہو، اور بہترین موت وہ ہے جو ظلم و جہالت سے انسانوں کو نجات دلانے کے لیے کی جانے والی جنگ میں پیش ہے. اب اس میں ہم اپنے اوپر سوچیں کہ ہم کتنا عمل کر رہے ہیں. کیا آپ نہیں جانتے کہ بسترے مرگ پر ایڑیاں رگڑتے مرنے کی بجائے یہ بدرجہ بہتر ہے کہ انسان سچائی کے منکرین سے برسر پیکار ہوتے ہوئے اپنے مقاصد زندگی کے لیے تختہ اختیار پر جان کا نذرانہ پیش کرے. اور اس نے کیا. یہاں فکر کا یہ انداز ہو وہاں نہ تو سلے کی طرف ہوتی ہے. یہ خط کے ایک ایسے پورشن کے جواب میں جو وہ میں اس کا تھا، میں نے اپنے خط میں اسی بات پہ شرمندگی کا تھا اور وہ اسی والے سے بات آپ نے اسد زیادہ کا نام لیا تھا. کدھر اسد زیادہ نہیں، وہ یہاں ابھی آپ کہہ رہے تھے نا اسد زیادہ. اور اسی طرح ہمارے انگلینڈ میں کینیڈا میں دوست ہیں آزاد مظفر صاحب، اس کی بہن بھی یہاں پہ تشریف فرما ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور بھی بات بتا دوں، یہاں پہ ہمارے سری نگر سے بھی کچھ مہمان بیٹھے ہوئے ہیں لیکن وہ سیکورٹی ریزن کی وجہ سے تو اسٹیج پہ نہیں لا سکتا. تو جاسین بسگر صاحب وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ ایک قسم کا خوبصورت گلدستہ خوبصورت محفل چلتی ہے. تو میں اسد جا صاحب کی بات کروں تو جو بات تھی کہ بٹ صاحب نے اپنی ٹیم منتخب کی اس طرف جانے کے لیے. ان میں جن کا میں نے نام لیا اسد صاحب اور وہ آزاد مظفر صاحب. تو ہم باوجود نہیں جا سکے تو اس شرمندگی کا اظہار میں نے خط میں کیا اور بٹ صاحب نے اس حوالے سے لکھا کہ مطلب اپریشیٹ کیا میں مطلب میرا حوصلہ ہی بڑھایا. جہاں فکر کا یہ انداز ہو یعنی شرمندگی کا اظہار ہوتا ہے، جہاں فکر کا یہ انداز ہو وہاں نہ تو سلے کی طلب ہوتی ہے اور نہ ستائش کی تمنا. میرے لیے یہی کیا کام ہے کہ آپ اور آپ جیسے دیگر دوستوں، عزیزوں اور ساتھیوں کا بے پایا خلوص اور لازوال محبت نفسہ نفسی کے اس عالم میں بھی مجھے حاصل ہے. اس امتیاز کے ہوتے ہوئے اور اس چیز کی تمنا کی جا سکتی ہے. آج بٹ صاحب ہم میں نہیں ہے لیکن ان کے لیے اعزاز آپ لوگ دے رہے ہیں. بہرحال میں پھر آپ کا وقت بتانے کے لیے کبھی یہ میں نے اس کے اوپر ویڈیو بھی بنائی ہے اپنے خط کی پوری، آپ دیکھیں. جب یہ میں بات کر رہا ہوں یہاں پہ بات ہی ہو جاتی تو میں نے کوشش کی ہے یہاں لرن کر کے کہ بٹ صاحب کے پیغام کو انڈیپینڈنس کی موومنٹ کیوں ہے کیا اس کو تھوڑا بہت مختصر کر کے تاکہ ریشیئر اور ہمیں سوشل میڈیا کی تو اگر جو لوگ فالو کر رہے ہیں مجھے وہ کوشش کریں اپنے آج کی بات پہ مقبول بٹ کے ایک محبوب شہر جس کا اظہار آپ نے دیکھ لیا ہوگا تنجملوں میں. مقبول بٹ کا یہ میرے لیے اظہار ہے محبوب شہر کے پیروکار ہونے کے ناطے یہ میرا فرض بنتا ہے
कि मैं मकबूल भट्ट शहीद के लिए ऐसे सब पैरोकार ख्वाब उनका ताल्लुक किसी भी सियासी जमात से है, और जो मकबूल भट्ट के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने के लिए आप सब मुख्तलिफ जमातों से यहाँ पे बैठे हुए हैं, और आप सब मकबूल भट्ट के सिपाही हैं, आप सब मकबूल भट्ट के पैरोकार हैं, आप सब मकबूल भट्ट के दोस्त हैं, आप सब मकबूल भट्ट के पैगाम के पैगंबर हो। तो मैं और तो मकबूल भट्ट के लिए ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने के लिए अपने दिल और जान से मसरूफ़ हैं, कुर्बानियाँ दे रहे हैं, या कुर्बानियाँ दे रहे हैं। सबका दिल की था गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ और अपील कर रहा हूँ कि आपके उससे मैं आपके साथ शामिल होकर अपील कर रहा हूँ कि वो फिक्र मकबूल के आईनादार हिकमत अमली बनाने के लिए सब जोड़ कर बैठे, अपना काम तकसीम करें, अपने वसाइल अपनी तवानाइयाँ एक दूसरे को नीचा दिखाने में सर्फ करने की बजाय इससे ग्रेज करें, इसकी बजाय स्ट्रेटजी बनाएं कि हम मकबूल भट्ट के मिशन को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। और ये चंद लोग होते हैं जो एक मतलब जो है अपने मैं समझता हूँ आप इस अमेरिका के अंदर जो एक अच्छी इब्तिदा करते हैं, आप लाए थे वो आपके मुफक्किरीन हैं, बैठे टुकड़ा बना हमें हुक्म करें हम आपको पीछे, लेकिन मैं आपको यहाँ खड़े हो गए ये कह रहा हूँ कि मैं आपका सफाई की हैसियत से काम करूँगा इस फोरम के साथ मिलकर। जो हमें शहादत मकबूल भट्ट के हवाला से आज आप न्यू जर्सी में ही नहीं बल्कि रियासत जम्मू कश्मीर के दोनों जानब और दुनिया भर में मकीन कश्मीरी यौम तजदीद ऐप के तौर पे बना है। आज सोशल मीडिया पर मकबूल भट्ट ट्रेंड कर रहे हैं पूरे एक महीने से आप अगर वो हूँ तो देख लेंगे। उन्हें खराज इज़्ज़त पेश करने के लिए इज्तिमात जलसे जुलूस हो रहे हैं। ये पहला ऐसा मौका कि पूरे महीने में चलता है इस हिसाब से मेरा ख्याल है अगर मैं गलत होगा तो यहाँ न्यू जर्सी में भी जो पहला मौका है, न्यूयॉर्क में तो होते रहे लेकिन इसी तरह टेक्सास में 2-3 साल से हो रहे, लेकिन इस साल बढ़ा हुआ मैरीलैंड में मेरा ख्याल में तो यानी ये एक चेंज है। और इसको यहाँ पे आपने जिस तरह इजहार किया रुकना नहीं है, अगला प्रोग्राम इंशाल्लाह उससे भी बड़ा होगा। लेकिन मैंने ये कहा आपके दिल में काम लगाया कि एक ठीक ठाक बनाए इस काम को आगे बढ़ाएं। भारतीय मौजूदा कश्मीर में मकबूल भट्ट के पैरोकार यासीन मलिक को जेल की सलाखों के पीछे धकेल कर उनकी जमात पर पाबंदी लगाई गई है, जबकि पाकिस्तान में नाम नहाद आज़ाद कश्मीर हुकूमत की तरफ से 11 फरवरी की तातील के साबिक हुकूमत के नोटिफिकेशन को की मनसूखी के बावजूद आज़ाद कश्मीर भर में खुद मुख्तारी की हामी सभी तंजीमें आज़ाद कश्मीर भर में जलसे जुलूस सेमिनार और दुआया तकारीब मुनक़्क़द कर रही है और मुसद्दक़ कर रही है। मकबूल भट्ट शहीद के बारे मुझे कुछ दोहराना नहीं है, फ़कत चंद एक ऐसे नुकात की जानब तोज़े दिलाना चाहूँगा कि जिन पर हमें गौर करना चाहिए, करना है। मैं यहाँ पे इसको कतन इस दिमाग में ना लीजिएगा कि मैं यहाँ पार्टी के हवाले से कोई बात कर रहा हूँ, ये उनकी सोच के हवाले से बात। 4 अक्टूबर 2021 का को पलंदरी में पेश किए गए ऐलान आज़ादी में फिक्र मकबूल को सुनाया गया। अगर उसको पढ़िए, उसको देखिए, अगर उसमें कोई कमी बेशी आपको नजर आती है उस पर हम बैठ के बात कर लेंगे, लेकिन एक पूरी फिक्र को उस एक डॉक्यूमेंट में थोड़ा समझाया गया है, आप उसका मुताला करें। ये एक ऐसी दस्तावेज है जो आज़ाद वतन के क्याम की ख्वाहिश और जदोजहद करने वाली तंजीमों को इकट्ठा होने की बुनियाद फराहम करती है। हमारे लिए शायद मुश्किल हो कि हम जो है वो जिस तरह डॉक्टर कबीर गिलानी साहब ने कहा तो हो सकता है ये दिक्कत हो, लेकिन आपने जो दरवाज़ा खोला हो सकता है मर्जर में दिक्कत हो, लेकिन आपने जो आज दरवाज़ा खोला और आपने खुद देखा कि यहाँ पे को इंडिपेंडेंस समिति लोग बैठे, तो ये मैं समझता हूँ कि आप फिक्र मकबूल के वाले से देखें तंजीमों को इकट्ठा होने में बुनियाद फराहम करती है। आज उस पर अमल दरामद के लिए रफ्तार तेज करने की जरूरत है। अगर आप इत्तफाक करेंगे तो डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस पे मैं समझता हूँ जो भी कश्मीर की खुद मुख्तारी का हामी है वो उसको जैस करेगा और बैठेगा इकट्ठे कि हमने अब इसको हासिल कर दिया, मसला ही खत्म हो जाता। इसके रास्ते में अगर कोई मतलब ये समझता है कि कोई चेयरमैन इसमें हायर है कोई पार्टी, मैं अपनी पार्टी की दूँगा, अपनी चेयरमैन आपको करने में डालता हूँ जिस तरह से मर्जी होगा। 5 अगस्त 2019 के भारतीय हुकूमत के इक़दाम
اور اس پر پاکستان کی حکومت کی حمایت کے تصور نے ہندوستان اور پاکستان کے ساتھ الحاق کے حامیوں کی قابل ذکر تعداد میں بھی اپنی سوچوں میں تبدیلی لانے کا عندیہ دیا ہے. ماسوائے چند ایسے سیاستدانوں کے جن کی نظریں سری نگر اور مظفر آباد کی کرسی پر لگی ہوئی ہیں یا جنہیں اپنے مالی مفادات عزیز ہیں. ہمیں ان سے اپنی روش قبلہ بدلنے کی کوئی امید نہیں ہے، نہ ہم یہ توقع رکھ سکتے ہیں. ہم نے اپنی صفوں کو سیدھا کرنا ہے، ہم نے اپنی صفوں کو سیدھا کرنا ہے. ہمیں ان سے کوئی وہ تو ہمارے ہیں ہی نہیں، وہ تو ہماری آزادی جس طرح ڈاکٹر توفیق گیلانی نے کہا کہ لائن پھینک دی، وہ تو اس لائن کے اس طرف ہے، تو اس پہ ہمیں اپنی صفوں کے اندر وہ دینے وہ بہت ضروری ہے. جن حالات نے ریاست جموں کشمیر کے 2 کروڑ عوام کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے، ان حالات میں ہمارے لیے 2 ہی راہیں اپنائی گئی ہیں. یا تو بے حس بن کر حالات سے لا تعلق ہو کر مفاد پرست جماعتوں اور گروپوں کا حصہ بن گئے، یا احساس ضیاء کرتے ہیں. احساس ضیاء کی بات کا اورنگزیب صاحب نے گفتگو میں ایک سوال کیا تو میں نے کہا کہ پہلا موقع جو چیز ہمیں ایک دوسرے کے قریب لے جا سکتی ہے وہ ہے ہمارا احساس ضیاء. اگر مجھے یہ احساس ہو گیا ہے کہ میرا کچھ لٹ گیا ہے تو پھر میں اس کی ریکوری کروں گا. جب ہمیں احساس ہے نہیں ہے کہ ہمارا کچھ لٹا ہے تو یہ احساس اب بیدار ہو رہا ہے. یہ بیدار ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. تو احساس ضیاء کرتے ہوئے اپنی بے عملی اور باہمی فروئی اختلافات کم اور ختم کریں. ایسے لوگوں اور جماعتوں کا ساتھ دیں جو فکر مفہوم کے ساتھ سختی سے وابستہ ہیں. کچھ لوگوں کو جو خیالات آتے ہیں ان میں سب سے اہم بات یہی ہے کہ ہماری جدوجہد میں ایسی کیا کمی ہے، کیا ہماری سمت و حکمت اپنی درست ہے بھی یا نہیں، کیا ہمیں خود بھی کچھ بدلنے اور بدلاؤ لانے کی ضرورت ہے کہ نہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج جتنے بھی کر رہے ہیں بات کی مجھے اس میں احساس نظر آیا کہ ہم اپنے اندر تبدیلی لانا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری تحریک کا رخ وہ بدلے. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری تحریک کے اندر جو ہے وہ جان پڑے اور ہماری منزل قریب ہو. یہ ایک تبدیلی ہے، تبدیلی فکر. انشاءاللہ میں ہر طرح سے آپ کے ساتھ کھڑا ہوں، آپ کے پیچھے کھڑا ہوں. قاسم ڈاکٹر صاحب سے گزارش کروں گا کہ مہمانوں کا شکریہ ادا کریں کیونکہ آپ وائنڈ اپ بھی کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. دوستو عزیزو، مجھے پتہ ہے یہ سارے لوگ بہت دور دراز سے آئے ہیں اور میں ہر ایک کا انڈیویجولی شکر گزار ہوں. بعض لوگوں نے فلائٹس لی ہیں، بعض گاڑیوں پہ آئے. سو تھینکفل ٹو یو. یہ ایک بہت اہم موقع تھا اور ہماری پہلی کوشش تھی فورم کے لیول پہ کہ اس میں ہم اپنی پوری کمیونٹی کو شامل کریں. اور ہماری مائی ٹیم سارے لوگ بہت محنت کر رہے تھے پورے 2 مہینے سے. اور تھینک یو ویری مچ. میں ایک چیز ضرور ادھر کروں گا کہ جب بٹ صاحب نے اپنے لیٹر میں لکھا کہ ہمارا چھوٹا سا گروپ جو پورے شعور اور آگاہی کے ساتھ اس کام میں شامل ہے، یہ گروہ ہے. تیری شہادت ہے ادھر سجا جس سے بن گلشن. تیری شہادت ہے سجا جس سے بن گلشن. جس سے سجا جس سے بن
گلشن فروغ سمن شہید اعظم عظیم تیری شہادت میں وطن سجا جس سے وطن شہید اعظم عظیم کم بڑھ جاندہ میرے تیری شہادت میں ادھر لمن سجا جس سے وطن کو گلشن تیری شہادت میں ادھر لمن سجا جس سے وطن کو گلشن جس سے روشن سجا جس سے وطن کا گلشن فروغ سمن شہید اعظم عظیم تیری شہادت میں وطن سجا جس سے وطن